انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفاقی وزیر مذہبی امور اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اہم رہنما مولانا مفتی عبدالشکور صاحب آج شام اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل کے قریب ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اور یہ ٹریفک حادثہ اس وقت پیش آیا جب مفتی عبدالشکور صاحب میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے، اور ان کی جو گاڑی ہے وہ اکیلی سوار تھے گاڑی میں، گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے، اور ان کا مزاج تھا بہت کم، نہ تو اپنے ساتھ سیکورٹی رکھتے تھے اور نہ ہی اپنے ساتھ گاڑیوں کا لاؤ لشکر رکھتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی ہمیشہ انہوں نے گزاری، اور میں نے دیکھا کہ وہ علماء کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے، اور کسی بندے کے ساتھ چلنا ہو تو اسی طرح اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ان کو بہت مشکل سے بتانا پڑتا ہے کہ آپ وفاقی وزیر ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس جانب توجہ نہیں کی۔ اور مفتی صاحب جب میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت ایک ہائیلیکس جو ریوو گاڑی ہوتی ہے، جسے عموماً ہمارے ہاں ڈالا کہا جاتا ہے، تو اس میں جس میں 5 آدمی سوار تھے، تو انہوں نے مفتی عبدالشکور صاحب کی جو گاڑی تھی اسے ٹکر ماری، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب کی گاڑی ہے جسے ٹکر ماری گئی ہے، اور سامنے سے وہ گاڑی ساری تباہ ہو چکی ہے، اور مفتی عبدالشکور صاحب کا وہیں پر ان کے سر میں چوٹ آئی، اور سر میں چوٹ آنے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، اسلام آباد کا پولی کلینک ہے، لیکن وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ پولیس یہاں پر آ گئی کیونکہ یہ بڑا حساس ایریا ہے، اسے ویسے بھی سیکورٹی کے حوالے سے بھی بڑا اہم جگہ ہے، لیکن وہاں پر پولیس پہنچ چکی تھی، اور گاڑی اور جو ریوو گاڑی ہے جسے ویگو ڈالا کہا جاتا ہے، تو اس میں بلیک کلر کی گاڑی ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنے بھی افراد تھے 5 افراد ڈرائیور سمیت، ان سب کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور کافی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ وفاقی وزراء پورے سارے تقریباً جو یہاں شہر میں موجود تھے سارے پولی کلینک اسپتال پہنچ کے، جمعیت علماء اسلام کی جو کارکنان ہیں، دینی مدارس کے طلباء ہیں، وہ سارے بڑی تعداد میں پولی کلینک پہنچ کے، اور پولی کلینک میں بہت بڑا ایک ہجوم جو ہے وہ اس وقت تک موجود رہا۔ وفاقی وزراء نے یہاں پر بات کی، اور بہت سی چہم گوئیاں جو ہیں وہ شہر کے اندر ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ شاید مفتی عبدالشکور صاحب کو مطلب کہ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں کہیں اس میں تو ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اور پھر کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی کرنا شروع کر دیں کہ مفتی عبدالشکور صاحب کیونکہ حج منسٹر ہیں، اور بہت سے لوگوں کے انہوں نے جو مال پانی ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، تو شاید کہیں ان کی طرف سے ٹارگٹ تو نہیں کیا گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی کہیں کہ مفتی عبدالشکور صاحب اور مولانا عبداللہ چترالی صاحب، کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک ایسا بل پیش کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت سے مطلب ایسے مکاتب فکر کو جو اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے، تو وہ شاید وائلنٹ ہو گئے ہوں۔ لیکن ان ساری خبروں کو ابھی تک کسی خبر کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، اور کیونکہ ہمارے ہاں ایک مزاج پایا جاتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر کانسپریسی تھیوریز جو ہیں ان کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ تو سازش کا تو ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل سکا، اور قوی امکان ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور ہمیں جب تک پولیس کی جانب سے کلیئر کٹ انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ آئی جی اسلام آباد ہیں جناب اکبر ناصر خان صاحب، ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، گاڑی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی ہے، 5 افراد کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور ان سے تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ افسوسناک حادثہ ہے جس کے لیے ہم ان کے اہل خانہ اور تمام جو ان کے دوست احباب ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ حادثہ اس طرح پیش آیا کہ جب ایک گاڑی میں مفتی عبدالشکور صاحب میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے، تو وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، تو دوسری طرف سے ایک تیز رفتار کالے رنگ کا جو ڈالا جس میں 5 لوگ تھے، ڈبل کیبن گاڑی تھی، وہ ان سے ٹکرائی، وہ کولیجن ہوا ہے، اور اسی طرف سے ان کو ہٹ کیا گیا۔ چونکہ اکیلے تھے اور اسی وقت موقع پہ جو سر پہ چوٹ آنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اس میں مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ جو ڈرائیور ہے وہ بھی اس وقت پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے، گاڑی بھی پولیس کے قبضے میں ہے، اور باقی بھی جو لوگ اس میں سوار تھے جن میں سے 2 لوگ اور زخمی ہوئے وہ بھی ہسپتال میں موجود ہیں۔ مزید بھی جو اس میں تفتیش ہوگی، جو چیزیں ہوں گی
وہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت جیسے پہلے بھی بتایا تمام حضرات نے بھی اور وزیر اطلاعات صاحبہ نے بھی کہ یہ غم کا موقع ہے اور اس میں آپ سب سے دعاؤں کی التماس ہے. ویگو ڈالے کے حوالے سے کون لوگ تھے اس میں؟ جی یہ پرائیویٹ کوئی بزنس مین لوگ ہیں جو موجود بھی ہیں موقع پہ بھی, جیسے میں نے کہا کہ وہ گرفتار بھی ہیں اور تفتیش بھی ہو رہی. اپیرنٹلی بظاہر جو چوٹ کی جو وجہ ان کے وفات کی ہے وہ سر پہ جو ہیڈ انجری آئی ہے وہ ہے. سر یہ ہائی پروفائل حادثہ ہے, یقینی طور پر اس میں سازش تقریب کاری کے عنصر کو بالکل جی ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں, یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے اور اس کو اسی طرح لینا چاہیے. مزید بھی تحقیقات جاری ہیں, لیکن جیسے کہا کہ یہ رمضان کے دوران جب عشاء کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, روڈ خالی تھی جس کی وجہ سے تیز رفتاری, لیکن یہ لاپرواہی کا ڈرائیور کی تیز رفتاری کو یقیناً ہم اس کو آپ کے سامنے ہے. مزید اس میں جو تفتیش ہوگی آپ سے شیئر کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ. آپ نے اکبر ناصر خان صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے بڑا کلیئر کٹ بتا دیا کہ تیز رفتاری ہی معاملہ لگتا ہے. آپ کو علم ہے کہ یہ جو سیکریٹریٹ کی طرف سڑک ہے یہاں پر بہت زیادہ گاڑیاں نہیں آتی اور بہت کم ہی گاڑیاں, کیونکہ یہاں کوئی رہائشی ایریا اس طرح نہیں ہے. جو رہائشی ایریاز ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز ہے اور کچھ کالونیز ہیں یہاں پہ چھوٹی موٹی, لیکن عام لوگ یہاں پر کوئی خاص مقصد نہ ہو تو اس کے بغیر اس طرف نہیں آتے. لیکن کیونکہ یہ سڑکیں بہت کھلی ہیں اور افطاری کا وقت اور افطاری کے بعد بالکل خالی ہوتی ہیں, تو اس لیے سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. جو گاڑیاں وہاں چل رہی ہوتی ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ فاسٹ چل رہی ہوتی ہیں. تو اب لازمی عین ممکن ہے کہ مفتی صاحب کی گاڑی بھی سپیڈ میں ہوگی اور ادھر سے دوسری گاڑی بھی سپیڈ میں ہوگی, تو اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا ہوگا. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ مفتی صاحب جیسے ایک شریف النفس آدمی سے پاکستان محروم ہو گیا ہے اور پارلیمنٹ میں وہ بڑی وقار کی علامت تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے انتہائی قریبی اور انتہائی جان نثار اور محبت کرنے والے ساتھی سے محروم ہو گئے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بڑا کمٹمنٹ جو تھی ان کی وہ بڑی خالص قسم کی تھی, اور وہ ہوتا ہے نا کہ بڑا جیدار قسم کا دھڑے دال قسم کا جو کارکن ہوتا ہے, تو وہ اس مزاج کے آدمی تھے. ان کی پیدائش ہے 1 جنوری 1968 اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سردار خان, اور انہوں نے شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد سندھ سے 1991 میں فلسفے میں ماسٹر کیا, اور اسلامی جو تعلیم ہے درس نظامی جسے کہا جاتا ہے یہ انہوں نے دارالعلوم حقانیہ اکولہ خٹک سے 1993 میں حاصل کی, اور انہوں نے تخصص فی الفقہ دارالعلوم حقانیہ اکولہ خٹک سے 1995 میں کیا. اچھا, پھر ان کا جو تجربات ہیں زندگی کے اور سیاست کے وہ بھی بڑے اہم ہیں. اس وقت وہ وفاقی وزیر تھے. 19 اپریل 2022 کو یہ وفاقی وزیر مذہبی امور بنے, اور آج 15 اپریل تک یہ وفاقی وزیر مذہبی امور کے عہدے پر رہے. اس کے علاوہ یہ کئی کمیٹیوں کے ممبر بھی رہے. قومی اسمبلی کی جو فارن افیئر کمیٹی ہے اس کے ممبر رہے, پلاننگ ڈوین میں کے ممبر رہے. اچھا, قومی اسمبلی کی جو اسپیشل کمیٹی ہے فاٹا سے متعلق اس کے ممبر رہے. ٹرائبل ایریا کے جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کے یہ امیر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ گرینڈ جرگہ ایک بنا تھا تمام قبائل کا, یہ اس کے کنوینر بھی رہے ہیں. 2013 سے 2018 تک یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسپیشل ایڈوائزر رہے, اور اس کے علاوہ فاٹا میں جمعیت علماء اسلام کی شورا کے ممبر بھی رہے اور JUI فاٹا کے امیر بھی رہے. 2001 سے 2003 تک یہ منطق پڑھاتے رہے, حدیث پڑھاتے رہے دارالقرآن نمک منڈی پشاور میں, اور 2002 سے لے کر ابھی تک یہ خطیب تھے جامع مسجد مدنی پلوسئی پشاور کے. اور اس کے علاوہ یہ ایک مدرسہ ہے دارالعلوم سراج الاسلام پشاور, وہاں پر یہ منطق حدیث فقہ اور تفسیر یہ پڑھاتے تھے, اور ساتھ ساتھ وہاں پر ہی اسی دارالعلوم میں یہ فتویٰ بھی خود لکھتے تھے. 1995 میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تخصص فی الفقہ کیا, تو 1997 سے 2001 تک یہ پڑھاتے رہے مختلف مقامات پہ, اور خصوصاً اس میں افتاح جو تھا مرکز اسلامی بنو بہت مشہور مدرسہ ہے وہاں پر یہ پڑھاتے رہے. اس کے علاوہ رحیم یار خان میں بھی وہاں پر ایک مدرسہ ہے جامعہ عثمانیہ, وہاں پر بھی یہ پڑھاتے رہے, اور اسی دوران یہ جمعیت علماء اسلام کی جو سینٹرل کونسلر ہے JUI کی 1997 میں یہ وہاں سے منتخب ہوئے. مفتی عبدالشکور صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں, اور پہلی بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, دوسری بیوی سے صرف ایک بیٹا ہے
مفتی صاحب کی اپنی عمر 55 سال ہے۔ دوسرا یہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کیسے حادثہ پیش آیا، اور اسی دوران یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے جو نائب امیر ہیں میاں محمد اسلم صاحب، جو اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑتے ہیں اور ان کا پولٹری کا بزنس ہے یہاں اسلام آباد میں F8 میں رہتے ہیں، تو یہ جو حادثہ ہوا، جو ویگو گاڑی تھی وہ میاں اسلم صاحب کی گاڑی تھی یا ان کی جو کمپنی ہے وہ اس کی گاڑی ہے۔ یہ جو ہائی لیکس وہ گاڑی تھی، اس میں 3 لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں، جس میں ظاہر شاہ ہیں، رضوان اور ارشد خان ہیں، جبکہ غلام شبیر اور گل خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ غلام شبیر کا تعلق خانیوال سے ہے اور گل خان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ جو جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ہیں میاں اسلم، انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر مارنے والی گاڑی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو گاڑی ہے یہ ان کے جو مرحوم بھائی ہیں ڈاکٹر صادق، میاں صادق جو ہیں، ان کی فیملی کے زیر استعمال ہیں، اور اس گاڑی کا ان کے ساتھ یا ان کی کمپنی کے ساتھ یا ان کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور گاڑی کی ڈیٹیل بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ گاڑی 3 جون کو 2021 کو رجسٹر ہوئی ہے اور پک اپ ہے، اور بلیک کالے رنگ کی یہ گاڑی ہے، اور اس کو 2021 میں، اور یہ بینک کے نام پر ہے، بینک الحبیب کے نام پر یہ گاڑی ہے، اور جو گاڑی میں جو ایڈریس لکھا گیا ہے یہ I-9 مرکز اسلام آباد کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس گاڑی کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ مفتی عبدالشکور صاحب کا جنازہ اتوار کے روز 16 اپریل 2 بجے دن تاجبی خیل لکی مروت میں ادا کیا جائے گا۔ مفتی صاحب کا اپنا تعلق بھی لکی مروت سے تھا، اور لکی مروت سے ہی انہوں نے الیکشن لڑا، اور الیکشن میں مفتی عبدالشکور صاحب نے وہاں قیصر جمال صاحب جو ہیں ان کو شکست دی تھی، اور 21,896 ووٹ انہوں نے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ سے حاصل کیے، اور ان کا ٹرائبل ایریا کا اس وقت جو ہے، کیوں اب تو ٹرائبل ایریا نہیں ہے، لیکن اس وقت 2018 کے انتخابات میں وہ ٹرائبل ایریا تھا، NA 5151 حلقہ ان کا بنتا ہے، اور ٹرائبل ایریا کا حلقہ نمبر 7 بنتا ہے، تو وہاں سے وہ منتخب ہوئے تھے۔ اور مطلب ان کا جو اپنا ایک طرز عمل تھا، مطلب کہ ذرا بات کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور میں کئی بار ان سے ملاقات رہی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں اور پروگرام میں ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے 1-2 پروگرام دیکھے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ ہیں، بڑے دلچسپ ہیں، اور مطلب ہے کہ چیزوں کو بڑا کھول کے اس میں بیان کیا جاتا ہے اور بڑی ڈیپتھ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایک پروگرام وسط اللہ خان صاحب کا انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور ایک پروگرام ڈاکٹر خالد مسعود صاحب اور ثاقب اکبر صاحب اس پروگرام میں شریک تھے، تو انہوں نے وہ پروگرام دیکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اور ایک طاق رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے، اور ایک نیک آدمی تھے، عاجز طبیعت کے آدمی تھے، مسکین طبع آدمی تھے، اور علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق بڑا جذباتی قسم کا ہوتا تھا، اور اپنے حلقے کے عوام میں بہت ہی زیادہ پاپولر اور بہت ہی زیادہ مقبول تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کی سیٹ کو یہ جو زمانے کے حالات ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو مفتی عبدالشکور صاحب کے 2 جنازے ہو رہے ہیں۔ ایک جنازہ ابھی اسلام آباد میں جو مسجد دارالسلام ہے، مفتی شریف ہزاروی صاحب کی مسجد جو ہے، سیکٹر G62 CD اسپتال میں ابھی 12:30 بجے ادا کیا جائے گا، اور مفتی صاحب کا جو دوسرا جنازہ ہے وہ کل صبح تاجبی خیل میں 2 بجے وہاں لکی مروت میں ادا کیا جائے گا۔